ایسا کئی بار ہوتا ہے میرے دوست کہ گھر پہ صبح صبح کہیں کھٹپٹ ہوئی نہیں تو سارا دن خراب گزرنا ہے، اور کہیں باہر آفس میں یا بوس سے کہیں کھٹپٹ ہو گئی تو شام کو گھر پہ بنا کسی بات کے بچوں نے پٹ جانا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ایموشنل جو ہیں وہ ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ اگر پرسنل لائف میں کچھ بھی ہو جائے تو اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے پروفیشنل لائف پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ دھندے پہ اثر پڑتا ہے، کاروبار پہ اثر پڑتا ہے، اور اگر اس کا الٹ ہو جائے تو پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ پرسنل لائف ڈگمگا جاتی ہے، اس میں ہچکولے آنے لگ جاتے ہیں، اس میں مسئلے مسائل آنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ گرل فرینڈ نے آپ کو ڈیٹ دے دی ہے، بڑا ڈیٹنگ پہ جانا ہے جی، بڑا خوشی کا موڈ ہے جی، بڑا موڈ مزے کا جی، تو اس موڈ میں گھر پہ آپ کو عام پکی ہوئی سبزی بھی بڑی مزے کی لگتی ہے کیونکہ موڈ بڑا مزے کا ہے۔ لیکن اگر کہیں اس کے الٹ ہو جائے، نہ کر دے، کہیں کھٹپٹ ہو جائے اس سے، تو گھر پہ بھولے والے لوگوں پہ خواہ مخواہ غصہ نکل جاتا ہے۔ میرے دوست، یہ ویڈیو بڑی مزے کی ہونے جانے والی ہے، بڑی دلچسپ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج ہم اس میں بات کریں گے کہ پرسنل لائف جو ایموشن ہے، بیلنس از ایکول ٹو پروفیشنل ورک لائف جو ہے اس میں بیلنس ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جو ایموشن ہے وہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں کہ یا ہم ایموشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جہاز کے کاکپٹ کے باہر، بالکل باہر، وہاں جہاں پائلٹ بیٹھ کے، کیپٹن صاحب بیٹھ کے جہاز اڑاتے ہیں، اس کے باہر بڑا کلیئر ایک میسج لکھا ہوتا ہے کہ جناب آپ کے گھر کا جو بھی ایشو ہے، جو بھی مسئلہ ہے، وہ اس پوائنٹ سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو وہ ہر پائلٹ کو اپنی فلائنگ سے جانے سے پہلے اس کو پڑھنا لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ فلائنگ از اے سیریس پروفیشن، ڈو ناٹ کیری یور وریز بیونڈ دس پوائنٹ۔ آپ اس کا انالیسس کیجئے کہ آپ کی زندگی دکھوں سے بھری پڑی ہے، آپ کو صبح جو مرضی ٹینشن ہے، لیکن آپ کی جو بھی ایموشنز ہیں وہ اس پوائنٹ سے آگے نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ کے ساتھ وہ جو 400-500 لوگ بیٹھے ہیں ان کی زندگیاں جڑی ہیں، بلکہ صرف ان کی زندگی نہیں جڑی، وہ 400-500 خاندانوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کا پائلٹ صاحب کا گھر پہ کھٹپٹ ہو جاتی ہے تو اگر وہ سارا اثر اس فلائنگ کے دوران نکلا تو آپ سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ 400-500 لوگ، وہ 400-500 خاندانوں کی زندگی کا کیا جیرن بن سکتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ پروفیشنل لائف میں پرسنل لائف کو انٹرفیئر نہ کرنے دیں، اور پرسنل لائف کو کبھی بھی پروفیشنل لائف پہ حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ جب ہم ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، تو تب مسئلے آنے لگتے ہیں، اور جب ہم ایموشنز کو کنٹرول کر کے چلتے ہیں تو تب زندگی بیلنس میں رہتی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پرسنل ایشوز جو ہیں وہ کبھی بھی پروفیشنل ڈیوٹیز کے اوپر ہیوی نہیں ہونے چاہیے، اور پروفیشنل ڈیوٹیز جو ہیں وہ پرسنل لائف کے اوپر افیکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی لائف میں اگر جائیں تو کرنا ہرگز جو کہتے ہیں نا آسان ہدف نہیں ہے، بہت ایزی نہیں ہے یہ کرنا کہ آپ کی پرسنل لائف افیکٹ ہو تو آپ کا پروفیشنل افیکٹ نہ ہو، آپ کا پروفیشنل اگر افیکٹ ہو تو آپ کی پرسنل افیکٹ نہ ہو۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہوتا ہے، جو کر جاتے ہیں، جس کو بیلنس کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ کامیابی کا جو سب سے بڑا ٹاپ سیکرٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کا گھر پہ بھونکال ہی کیوں نہ آ جائے، جتنا بڑی مرضی بھونچال ہو، وہ آپ کے آفس پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، اور آفس کے اندر جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ کبھی آ کے گھر پہ ان کا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ سوچیں کہ اگر گھر پہ کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا تو آپ ہینگ اپ ہو گئے، اب وہ مسئلہ آ گیا،
تو آپ آفس میں جائیں گے تو بجائے کام صحیح کرنے کے کام الٹا کریں گے، اور وہ جو کام آپ نے 1 گھنٹے میں کرنا تھا وہ 5 گھنٹوں میں کیا، بلکہ الٹ کر دیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ کمپنی کا، بوس کا۔ آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، یہ کام میرے سے ہوا ہے، اور وہ کام آپ کا بولتا ہو کہ یہ کام جناب اس بندے نے کیا۔ تو یہ میری بات اپنی گٹھی میں باندھ لیجئے کہ گھر کے کام، گھر کے مسئلے آفس لے کر نہیں آنے، اور آفس کے مسئلے جو ہیں وہ گھر لے کر نہیں جانے، کیونکہ آفس میں اگر مسئلے لے کر آئیں گے آپ تو آپ اپنا کام 100% نہیں کر پائیں گے۔ وہ جو میں نے کہا نا کام کو آپ کے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا ہے، وہ نہیں کر پائیں گے آپ۔ آپ کا جو نام بولنا چاہیے، جی یہ کام کسی سے نہیں ہو رہا، اس بندے سے ہو سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ نہیں ہو پائے گا پھر۔ اور اگر یہی مسئلے آپ کے آفس کے ایشو آپ گھر لے کر آئے تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ وہ شام تک آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ آپ آئیں گے، بیٹھیں گے، ہنسیں گے، خوشی منائیں گے، کھانا کھائیں گے، تو وہ سارے کے سارے کے اوپر پانی پھیر دیا جائے گا، پانی پھر جائے گا۔ وہ گھر کی ٹینشن باہر جا کے پانی پھیر دے گی، باہر کی ٹینشن آپ کی گھر جو آپ کی اپنی پرسنل لائف ہے اس کی واڑ لگا دے گی۔ مڈل کلاس لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں دماغ لڑانا ہوتا ہے وہاں ہم دل لڑا دیتے ہیں، اور جہاں دل لگانا ہوتا ہے وہاں ہم دماغ لڑا دیتے ہیں، کہ جو کام ہمیں سوچ کر کرنا چاہیے تھا وہ ہم ایموشن سے کرتے ہیں، اور جو ایموشن سے کرنا چاہیے تھا وہ ہم سوچنے پہ لگ چڑھ جاتے ہیں۔ کہ کبھی بھی پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف کو مکس اپ نہ کریں۔ ہم کا مڈل کلاس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، کہ ایک طرف مسئلہ آیا نہیں تو دوسری طرف مسئلہ کریٹ ہوا نہیں، آٹو پہ کر دیتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں زندگی میں کہ جو کام، جو فیصلے آپ نے ایموشن سے کیے ہوں گے وہ آپ کو اس مقام پر لے آئیں گے کہ آپ ہمیشہ زندگی بھر ان کے لیے پچھتاتے رہیں گے کہ یار یہ کام میں نے کیوں کیا۔ اور جو کام آپ نے سوچ کے، سمجھ کے، دماغ سے کیے ہوں گے وہ آپ کو زندگی بھر خوشی دیتے رہیں گے کہ یار یہ کام واقعی میرے سے ہوا تھا، میں نے کیا تھا۔ آپ کسی کو فخر سے بتائیں گے کہ یار یہ کام میں نے کیا تھا، کیونکہ جب انسان ایموشن سے کام لیتا ہے نا تو اس کا انٹلیکچول جو لیول ہے وہ گرنے لگتا ہے، اور جب بندہ انٹلیکچول لیول سے، ذہن سے کام لیتا ہے تو پھر آپ کے ایموشنل کنٹرول رہتے ہیں، ہیوی نہیں ہوتے آپ کے اوپر۔ کیونکہ جو بات میں نے کی تھی کہ جب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ایموشن ہمیں کنٹرول کرتے ہیں کہ ہم ایموشن کو کنٹرول کر کے چلتے ہیں، جب آپ فیصلہ یہاں سے لیں گے نا تو آپ ہمیشہ ایموشن کے مرہونے میں نہ رہیں گے، اور جب آپ فیصلہ یہاں سے لیں گے تو پھر ایموشنز آپ کے کنٹرول میں رہیں گے، قبضے میں رہیں گے۔ دوستو زندگی پر یاد رکھنا یہ بات کہ اگر آپ نے مڈل کلاس سے، غربت سے نکلنا ہے، ہائی کلاس کی طرف جانا ہے، سکسیسفل جو لائف ہے اس کی طرف جانا ہے، تو پھر آپ کو ان دونوں میں بیلنس رکھنا ہوگا، ان دونوں کو مکس نہیں کرنا کبھی بھی، کیونکہ I think that this is the biggest thing that the personal emotions cannot come in your way performing your duties۔ کیونکہ آپ کسی بھی مقام پہ ہوں، آپ جتنا مرضی پیسہ کماتے ہوں، لیکن جس دن آپ نے پرسنل لائف کو پروفیشن کے اوپر ہیوی کر دیا، آپ آٹو پہ زیرو پہ آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو میں اس کی ایک اتنی بڑی مثال کیا دے سکتا ہوں، اس سے بڑی مثال ہو کیا سکتی ہے کہ گھر پہ میت پڑی ہوئی، اور وہ انسان جس کے گھر پہ میت پڑی ہوئی ہے وہ گراؤنڈ میں، سٹیج پہ، آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، اپنی پرفارمنس دکھا رہا ہے۔ جی ہاں، 2006-07 کی بات ہے، کرکٹ کا گراؤنڈ سجا ہوا ہے، میچ ہو رہا ہے، ٹیسٹ میچ ہے، سٹارٹ اپ ہے ابھی کرکٹ کی دنیا میں، انہیں کھیل کے
बंदा घर आता है, घर पे माँ से मिलके बाप से मिलके लेट जाता है, रात के 2 बजे माँ दस्तक देती है दरवाजे की, बेटा उठता है तो माँ बताती है कि आपका बाप इस दुनिया में नहीं रहा। टेंशन क्रिएट होती है, फौरन फोन उठाता है, अपने कोच को मिलाता है, कोच कहीं और बैठा हुआ है, बताता है जनाब ये मसला हो गया, घर पे बाप की मैयत पड़ी है। लेकिन उस टाइम कोच ने यही कहा होगा जैसे मैंने पहले कहा है, आई थिंक दैट दिस इट द बिगेस्ट थिंग दैट द पर्सनल इमोशंस कैन नॉट कम इन योर वे परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज। तो जी हाँ, सुबह उठता है, मैयत को घर पे रखता है, ग्राउंड में उतरता है, 90+ स्कोर करता है, मैन ऑफ द मैच बनता है, फिर आता है शाम को, फिर बाप का वो जो जनाजा कह लें, कल्यादान कह लें, वो करता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझें, मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं। विराट कोहली, उसका रूज आप देखें, आप तो कहेंगे ना कि ये तो सर ड्रामो सीन में चलता है। ओरिजिनल लाइफ की मिसाल दे रहा हूं मैं कि ये बंदा 2006-7 में क्रिकेट की दुनिया में दाखिल होना है, कुछ अरसा हुआ है, टेस्ट खेल रहा है और इनिंग चल रही है, लेकिन उसको पता है कि घर पे मैयत हो गई है, बाप की डेथ हो गई है। इससे बड़ा दचका, भूचाल आपकी पर्सनल लाइफ में आ सकता है। लेकिन वो बंदा ये देखता है कि ये मेरा पर्सनल इशू है, लेकिन जहां मैंने परफॉर्म करना है, जहां मैंने अपनी स्टेज की अपनी परफॉर्मेंस देनी है, वो पूरी इंडिया की बात है, वो पूरे मेरे मुल्क के लोगों का मसला है। तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ के प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस करता है, 90+ स्कोर करता है, मैच जीतता है, मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर होता है, फिर आकर के अपने सारे पर्सनल लाइफ के इशू जो हैं उनको सॉर्ट आउट करता है, उनको सॉल्व करता है। तो इससे बड़ी मिसाल आपको क्या दी जा सकती है कि पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ भी आ जाए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कर जाते हैं, क्योंकि ये काम बड़ा मुश्किल है, तो फिर आपको हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता, फिर आप दुनिया की मांग बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप दुनिया के लिए एक सेलिब्रिटी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि किंगडम कैन नॉट सफर बिकॉज ऑफ द इमोशंस ऑफ द किंग। मेरे दोस्त यहां बुरा ना मान, स्वीट हार्ट का दिल टूट गया, वो आपको छोड़ के चली गई है, वो आपसे तल्लक तोड़ गई है, वो आपका फोन नहीं उठा रही, वो आपसे बात नहीं कर रही, वो आपको टाइम फ्रेम नहीं दे रही, वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर गई, वो आपको छोड़ के चली गई है, आप अकेले रह गए उसके बगैर, देवदास बने फिर रहे हैं, शराब आपका हिस्सा बन गई है जिंदगी का, आप नशे के आदी हो गए हैं। मसला यहां क्या है कि आपके ऊपर इमोशंस हावी हो चुके हैं, इमोशंस आपके ऊपर हावी हो चुके हैं। क्योंकि अगर इमोशंस हावी नहीं होंगे तो इसकी एक और मिसाल देता हूं मैं आपको, क्योंकि पर्सनल लाइफ आपकी इफेक्ट नहीं करनी चाहिए प्रोफेशनल लाइफ पे। तो उसकी मिसाल मैं देता हूं कि जिंदगी का बड़ा प्यार से रिश्ता जोड़ा जाता है, किसी वजह से क्लैश कर जाता है रिश्ता, वो टूट जाता है, लेकिन उस टूटने को वो अपने जिंदगी के आगे बढ़ने का जो सफर है उसको नहीं रोकता। बात पता किसकी कर रहा हूं मैं? शुएब मलिक की, कि बड़े प्यार से मोहब्बत से रिश्ता करता है, मोहब्बत की शादी करता है, पर्सनल लाइफ चल रही है, अल्लाह बेटा भी अता करता है, क्लैश कर जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन वहीं पे अपने आप को स्टॉप नहीं करता, अपनी गेम के ऊपर फोकस रखता है, नई शादी ले लेता है,
لیکن اپنی گیم یعنی کہ وہ جو پرسنل لائف ہے اس کی چکر میں اپنی گیم کی واٹ نہیں لگاتا، کیونکہ یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنے لیے کرنا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں۔ کر جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ جس دن آپ نے یہ کام کر لیا، بیلنس کا جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ پرسنل ایشوز از اکول ٹو ورک لائف بیلنس، جس دن آپ یہ بیلنس کر گئے، ایموشنز کو کنٹرول خود کر گئے، تو آپ کو بڑا بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ کو ایک مہان انسان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ السلام علیکم۔